کریں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ ہمارا اور کیا واقعی طور پر ہم ہندوستان کے باشندے ہیں یا نہیں ہیں، کیا ہماری تاریخ معزز و مکرم سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما لنا الا نقاتل في سبيل الله وقد اخرجنا من ديارنا وابنائنا، صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الامين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے سرکار مدینہ، راحت قلب و سینہ، نور مجسم، نیر آدم، آمینہ کے لال، ارواحنا فدا جناب پاک احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ گہربار میں ہدیۃً تحفۃً درد پاک نذرانِ عقیدت پیش کرنے پڑے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قائد اعظم جنگ آزادی نے کیا خوب فرمایا تھا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ ہم سفیروں باغ میں کوئی دم کا چہچہا، ہم سفیروں باغ میں کوئی دم کا چہچہا، بلبلیں اڑ جائے گی سونا چمن رہ جائے گا۔ اطلس و کم خواب کی پوشاک پہ نازا نہ ہو تم، اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا۔ پھر فرماتے ہیں نام شاہان جہاں مٹ جائے گے لیکن یہاں، نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں، حشر تک نام و نشان پنجتن رہ جائے گا۔ جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا۔ آخر میں آپ نے قلم توڑتے ہوئے جواب دیا، سب فنا ہو جائیں گے کافی وہ لیکن حشر تک، سب فنا ہو جائیں گے کافی وہ لیکن حشر تک، نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا، نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا۔ چند گوشے آپ کے گزار کروں گا۔ بڑی افسوس کی بات یہی ہے کہ ہم نے اپنی تاریخ کو مٹایا ہے، اپنے ہاتھوں سے ہم نے اپنے آپ کو برباد کیا ہے۔ اس کی وجہ سے آج اسکولز کا آپ جائزہ لیجئے، کالجز کا جائزہ لیجئے، یا پھر چوراہوں کا جائزہ لیجئے، جب بھی 15 اگست 15 اگست منایا جاتا ہے تو اس وقت میں فریڈم فائٹرز جو نام گنائے جاتے ہیں وہ بہت کم مسلمانوں کے، اور زیادہ تر جن کا رول نبھایا جاتا ہے، جن کا رول بتایا جاتا ہے وہ غیر مسلمین کا بتایا جاتا، اور باضابطہ طور پر ہمیں عملی طور پر یہ بتایا جاتا۔ بعض قوم یہ ہوتی ہیں جو زبانی طور پر سامنے والے کو گرانے کے لیے شکست کرتی ہیں، لیکن بعض قوم وہ ہوتی ہیں جو عملی طور پر سامنے والے کو گرانے کی کوششیں کرتی ہیں۔ زبان اور عمل دونوں میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ زبان کے ذریعے جب بولا جاتا ہے تو کچھ دیر کے لیے وہ زبان کا اثر غالب آتا ہے، پھر اس کے بعد اس کو مٹا دیا جاتا، ختم کر دیا جاتا، لیکن جو کام عملی طور پر کیا جاتا ہے یہ نسلوں تک باقی رہتا ہے۔
تو آج عوام کے درمیان میں جو فریڈم فائٹرز کے نام گنائے جاتے ہیں، یعنی جنگ آزادی میں جن لوگوں نے رول نبھایا تھا ان کا نام بتایا جاتا اور غیر مسلمین کا نام بتا کر مسلمانوں کو یہ تعلیم دی جاتی کہ نہ تم نہ تمہارے باپ دادا کے اندر یہ جرت تھی، نہ طاقت تھی، نہ قوت تھی کہ ہندوستان کی جنگ آزادی میں کوئی حصہ لیا ہوگا، بلکہ یہ تاریخ بتا کر ہمیں یہ بتایا جاتا کہ تم ایک بزدل قوم کا نام مسلمان ہے، کمزور قوم کا نام مسلمان ہے، ناتواں اور حقیر فقیر اگر کسی قوم ہے تو وہ مسلمانوں کی قوم ہے۔ یہ لوگ ہمیں عملی طور پر بتاتے ہیں، جبکہ ہمارا اپنا تعلق کیا ہونا چاہیے تھا۔ ہم نے اپنی تاریخ کو اپنے ہاتھوں سے مٹایا ہے، نہ ہم اپنے اجداد کی تاریخ کو جانتے تھے، نہ ہم اپنے بڑوں کی تاریخ کو کبھی پڑھا تھا، نہ ان کی تاریخ کو کبھی سمجھنے کی ہم نے کوششیں کی۔ آج اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ہماری تاریخ کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے مٹایا تو غیروں نے بھی ہمیں مٹا کر یہ بتایا نہ تمہارا کوئی کردار رہا، نہ تمہارے اجداد کا کوئی رول رہا، جس کے نتیجے میں تم ہندوستان کے وفادار نہیں بلکہ غدار ہے، اور اس ہندوستان میں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے۔ تم یہ شہر کو چھوڑ کر دیگر ممالک کی طرف رخ کر لو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اپنی تاریخ کو مٹایا ہے۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، جب تم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ اچانک نہیں آتی بلکہ یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کرنی کی وجہ سے آتی ہے۔ اسی کا نتیجہ یہ نکلا، ہم نے تاریخ کو مٹایا تو لوگوں نے ہم کو سطح ہستی سے مٹا دیا، اور غیر مسلمین وہاں پر راج کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ فریڈم فائٹرز میں جو سب سے پہلے رول نبھانے والی ذات ہے وہ جو مسٹر گاندھی کی ذات ہے، مسٹر پنڈت جواہر لال نہرو کی ذات ہے، یا شوکت علی کی ذات ہے، یا دیگر لوگوں کے نام گنا کر کہا جاتا ہے کہ یہ جو لوگ تھے ان لوگوں نے حصہ ملا اور ہندوستان کو آزاد کیا ہے، جبکہ یہ حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ آپ تاریخ اٹھا کر مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ ہمارا اور کیا واقعی طور پر ہم ہندوستان کے باشندے ہیں یا نہیں ہیں۔ کیا ہماری تاریخ مسلمانوں کی ہندوستان سے 100 سال یا 200 سال پرانی تاریخ ہے؟ ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ ہماری اپنی آپ تاریخ دیکھیں گے تو لگ بھگ 1300 سال پر محیط ہماری تاریخ ہندوستان سے ہمارا اپنا تعلق ملتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکے میں پیدا ہوئے، وہیں پر سے اسلام پھیلا، اور اس کی بنیاد پر ہندوستان میں کوئی مسلمان نہیں تھا، پورے کے پورے ہندو تھے یا دیگر مذاہب والے تھے۔ اس کی بنیاد پر یہاں پر مسلمانوں کا ٹھکانہ نہیں ہے، وہ دوسرا شہر جا کر بسا لے جائے۔ اب آپ دیکھیے ہمارا اپنا تعلق کب سے رہا ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں مسلمان چاروں طرف گھیرے گئے تھے، اور کئی ممالک ہندوستان میں، کئی ممالک جو ہے مسلمانوں کی کنٹری میں مسلمانوں کے حصے میں داخل ہو گئے تھے، اور کئی شہروں تک اسلام پھیل چکا تھا۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ ہندوستان تک کیسے آیا، تو میں آپ کو بتاتا چلوں، ہندوستان کے اندر عرب ممالک کے ایسے بڑے بڑے سمندر کے کنارے ملتے ہیں۔ تبت کا آپ شہر لے لے، اسی طریقے سے ممبئی کا آپ شہر لے، اور چنئی کا آپ شہر لے، یہ شہروں کے اندر جو تالاب اور سمندر نظر آتے ہیں اس کا اپنا تعلق بحر عرب سے ہے، اور اسی کے ذریعے صحابہ اکرام ہندوستان آتے اور ہندوستان کے لوگوں سے ملاقات کرتے، تجارتی معاملات کرتے، اور یہاں کے عورتوں سے اور یہاں کے عورتوں کو، یہاں کے مردوں کو اپنی لڑکیاں دے کر یہاں پر اسلام کی ترویج و اشاعت میں حصہ لیا۔ اس کے ذریعے مسلمان ہندوستان کے اندر پیدا ہوئے۔ یہ 1300 سال پرانی تاریخ میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ 1300 سال کے بعد آپ دیکھیے کئی ممالک، بلکہ خود ہندوستان کے اندر جتنے وقت کے بادشاہ گزرے ہیں سارے کے سارے بادشاہ مسلمان گزرے ہیں۔ بعض کی تعداد غیر مسلمین کی تھی، لیکن اکثر کی تعداد مسلمانوں کی تھی۔ آپ پہلے کا دور اٹھا کر پڑھیں گے تو پتہ لگے گا کہ محمود غزنوی کا دور گزرا، شہاب الدین غوری کا دور گزرا، اور اسی طریقے سے حیدر علی کا دور گزرا، ٹیپو سلطان کا دور گزرا، اور مغلیہ سلطنت کا دور گزرا۔ یہ سارے بادشاہ مسلمان تھے۔ اگرچہ مغلیہ سلطنت کا جو سپہ سالار نظر آتا ہے وہ اکبر بادشاہ تھا، لیکن یہ مغلیہ سلطنت کو بالائے عروج پہ پہنچانے والی ذات کا نام اورنگزیب عالمگیر علیہ رحمت و رحمان کی ذات ہے۔
ان کا اپنا دور بھی اتنا سنہری دور تھا کہ آپ مسلمانوں کے ساتھ و ساتھ غیر مسلمین کے ساتھ بھی آپ عدل و انصاف کے پیکر بنے رہتے، ہمیشہ ان کا ساتھ دیتے، بلکہ اگر وہ لائق ہوتے تو ان کو عہدوں سے نوازتے بھی تھے۔ اور یہ 1857 کا جو دور گزرا ہے، 1857، اس کو ہم کہتے ہیں جنگ آزادی، اور انگریزوں نے کہا یہ غدر ہے، یعنی دھوکہ ہے۔ اب اس کے تعلق سے بھی میں آپ کو بتاؤں، یہ دھوکہ نہیں تھا، بلکہ ان کی اپنی کرتوتوں کی وجہ سے مسلمان ہوش میں آئے اور اس کے بعد ان پر حملہ آور ہوئے۔ اس کی اپنی تاریخ کیا ہے؟ پہلے تو آپ یہ دیکھیے کہ یہ جتنے بزرگ گزرے جن کا میں نے نام ذکر کیا، تو ان لوگوں کی ہسٹری آپ دیکھیے۔ اورنگزیب کے دور تک کسی انگریز کے اندر یہ جرأت اور ہمت نہیں تھی، جبکہ انگریز اس وقت میں ہندوستان آ گئے تھے، بلکہ ایک سورت کی سرزمین پہ ایک بندہ رہتا اور ہندوستان کے اندر تجارت کے سلسلے میں آیا، جس کا نام واسکو ڈی گاما تھا۔ وہ بندہ آنے کے بعد اپنا کاروبار کیا اور بہترین نفع پایا، تو پھر انگلینڈ جانے کے بعد اس نے اپنے لوگوں سے کہا کہ میں یہاں پر زیادہ مال کمایا ہوں اور کافی پیدا ہوا ہے، اور یہ ہندوستان نہیں ہے بلکہ سونے کی چڑیا نظر آتی۔ تو پھر انگریز آنے لگے اور یہاں پر تجارت کے معاملات طے کرنے لگے، لیکن ان کے اندر ابھی ہمت اور جرأت نہیں تھی کہ یہ لوگ اپنا کام کر سکے، کیونکہ اورنگزیب کا دور اور زمانہ تھا۔ جو ہی آپ کا دور گزرا تو ان لوگوں نے پلان کیا کہ اب شاید ہمارا کام ہو سکتا، لیکن اللہ کے کرم سے پھر ایک مجاہد پیدا ہوئے جن کا نام حیدر علی تھا، جو شیر میسور ٹیپو سلطان کے والد محترم تھے۔ آپ نے تلوار لی اور ان کی اینٹ سے اینٹ بچائی انگریزوں کی، اور ان کو مار کے بھگایا، کبھی اپنے شہر کے اطراف و اکناف میسور کے آنے نہیں دیا۔ اور جب ان لوگوں نے دیکھا کہ ابھی ایک مجاہد باقی ہے، ہم اپنی حکومت نہیں کر سکتے، پھر بھی یہ لوگ گوشوں میں اپنا کام کرنے لگے۔ اور آپ دیکھیے مغلیہ سلطنت کی جو بات چل رہی تھی، اسی بادشاہوں میں ایک بادشاہ جہانگیر بھی تھا، جہانگیر بادشاہ۔ یہ اس کا اپنا کردار تو اپنی جگہ ہے، لیکن انگریزوں کی پیداوار میں اس کا بھی ایک طریقے سے حصہ رہا۔ کیسا کہ اس کی ایک بیٹی تھی، وہ بڑی بیمار پڑ گئی۔ جب بیمار پڑ گئی تو بڑے بڑے طبیبوں کا اس نے بتایا، حکیموں کے پاس بتایا، لیکن کوئی حکیم کی دوا اثر نہیں کری۔ تو اس کے وزیر نے کہا کہ سورت کی سرزمین پر ایک انگریز ڈاکٹر رہتا ہے، اگر آپ چاہو تو اس کو میں بلا لوں، ہو سکتا ہے کہ اس کی دوائی کے ذریعے شہزادی کو شفا مل جائے۔ تو بادشاہ نے اجازت دی۔ آخرکار وہ ڈاکٹر آیا جس کا نام ڈاٹن تھا، ڈاٹن۔ وہ آیا، آنے کے بعد جو ہے کہ دوائی دی، اور اس دوائی میں اللہ نے شفا عطا کی، بچی ٹھیک ہو گئی۔ شہزادی جب ٹھیک ہوئی تو آپ جانتے ہیں کہ بادشاہوں کا مزاج کیسا ہوتا ہے، یہ لوگ چاہتے یہی ہے کہ اگر پیدا ہو جائیں تو دل کھول کے اس کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ تو جہانگیر نے بھی کہا کہ تو نے بڑا فائدہ پہنچایا، مانگ کیا مانگتا ہے؟ لیکن آپ ذرا سوچئے، آپ اور ہم ہوتے تو فقط اپنی مزاج کے مطابق، اپنی طبیعت کے مطابق اور اپنے لیے کچھ مانگ لیتے ہیں۔ یہ کہتے کہ ہمارا اپنا پیدا ہو جائے، ہماری قوم دنیا کی کسی جگہ جاتی چلی جائے، لیکن ہمارا اپنا پیدا ہو جائے، ہماری سوچ اور فکر اور خیالات یہ ہوتے۔ لیکن ڈاکٹر نے ایسا نہیں کیا، بلکہ اس نے کہا کہ مجھے نہ دولت چاہیے، نہ ہیرے جواہرات چاہیے، بس اتنی اجازت نامہ دے دیا جائے کہ ہم سورت کی سرزمین پر ایک کمپنی ایسٹ انڈیا کے نام سے چلا سکیں۔ تو اس نے ایک کمپنی کی اجازت دی۔ اب کمپنی کا آغاز سورت کی سرزمین پہ ہو گیا۔ جب یہ کمپنی کھلی، کمپنی تو بطور نام تھی، لیکن اس کے اندر کے حالات یہ تھے کہ وہاں پر انگلینڈ سے لوگوں کو بلایا جاتا اور باضابطہ طور پر ٹریننگ دی جاتی کہ مسلمانوں کو مذہب اسلام سے کیسے ہٹانا ہے۔ اس سے پہلے کہ آپ تاریخ دیکھیے، کبھی ہندوستان کے اندر کوئی نہ اسکول تھا، نہ کوئی کالج تھا، بلکہ سارے ہندوستان کا جائزہ لیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا ہر جگہ پر اللہ رسول کے فضل و کرم سے مدارس اسلامیہ موجود تھی، مدارس اسلامیہ۔ ان لوگوں نے پھر اندر ٹریننگ دینا شروع کیا۔ ان کے پادری پھر مارکیٹ میں نکلے۔
ابھی یہاں پر حیدر علی کا دور چل رہا تھا. حیدر علی جو ہی انتقال کیے ان لوگوں کو اور پروان مل گیا کہ اب تو ہمارا راستہ کاٹنے والا کوئی نہیں ہے, راستے کا کاٹا ہٹ گیا. لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر مجاہد کو پیدا کیا. پھر اللہ رسول کے فضل و کرم سے شیر میسور حضرت ٹیپو سلطان پیدا ہوا. آپ نے تلوار لی, پھر ان لوگوں کا مقابلہ کیا. لیکن اکثر میں یہ کہتا ہوں ہم اوروں سے تو جیت جاتے ہیں, لیکن اگر کوئی گرانے والا اپنا ہوتا ہے تو پھر ہم منہ کے بل گرتے ہیں اور پھر ذلیل و خوار کی منزلیں طے کر لیتے ہیں. تو ٹیپو سلطان علیہ رحمہ کے ساتھ بھی یہی منظر ہوا کہ آپ کے ساتھ رہنے والا اللہ اکبر بڑا عزیز ترین جو ہر راز و نیاز کو جانتا تھا وہ بندہ انگریزوں کے ہاتھ پر بک گیا اور آپ کے راز و نیاز کو کھول کے پیش کر دیا, جس کے نتیجے میں اورنگزیب, جس کے نتیجے میں ٹیپو سلطان علیہ رحمہ کو جام شہادت بھی نہ پایا. یہ اپنے ہی بندے تھے. ہاں نام بھی مجھے معلوم ہے لیکن پھر میں نام ذکر نہ کروں تو بہتر ہے. تو یہ لوگوں نے پھر یہ تاریخ کے ساتھ یہ معاملہ کیا. ٹیپو سلطان علیہ رحمہ کا مثال ہوا, ہونے کے بعد یہ مکمل طور پر آزاد ہو گئے. اب ان لوگوں نے سب سے پہلا جو کارنامہ انجام دیا ہے وہ مدارس اسلامیہ کو بند کیا. مدارس کو بند کر دیا گیا. اسی مدرسوں کی جگہوں پر انگریزی اسکولز کھولے گئے اور ان کو بغیر کسی مذہب و مطلب کے تعلیم دینا شروع کیا گیا. نہ اپنے مذہب کی نہ کسی اور کے مذہب کی تعلیم دینا شروع کیا. لیکن ضابطے کے طور پر یہ کہا جاتا کہ ہم انگریزی سکھا رہے ہیں, باہر پوسٹر یہ لگاتے کہ ہم انگریزی سکھا رہے ہیں, لیکن اندر کے کارنامے یہ ہوتے کہ ان کو مکمل یہود و نصارہ ان کو بنایا جاتا بچوں. پھر ان کی دوسری پلاننگ یہ تھی کہ مسلمان جتنے مرد ہیں کوئی ختنہ نہیں کرے گا, کسی کی ختنہ نہیں ہوگی, سب کی ختناؤں پر پابندی لگا دی گئی. تیسرا ان کا اپنا کارنامہ یہ رہا کہ مسلمانوں کی عورتیں پردہ کرتی ہیں, اب ان کو بغیر پردے کے مارکیٹ میں رکھا جائے, اگر جو بھی پردہ کرے گی تو پھر اس کو پھانسی کی سزا دی جائے. تیسرا ان کا یہ معاملہ رہا. پھر چوتھا ان کا جو کارنامہ رہا وہ بڑا یہ رہا کہ مسلمانوں کے منہ میں خنزیر کی چربی دی جاتی. یعنی پہلے کے دور اور زمانے میں بم پھینکنا جو ہوتا تو منہ سے چھلنا پڑتا تابوت کو, پھر پھینکنا پڑتا. تو منہ سے چھلنے کے لیے جو اندر تابوت ہوتا یعنی جو تمباکو ہوتا تھا لگے ہوا, تو وہ خنزیر کا بناتے تاکہ مسلمانوں کے لیے حرام ہے, ہم ان کے لیے حلال کر دیں گے. منہ میں ڈال کر کھینچنا پڑتا, پھر پھینکنا پڑتا. اور غیر مسلمین ہندوؤں کے لیے یہ لوگ گائے کی چربی کا بناتے تاکہ یہ اپنے مذہب سے نفرت کرنے والے ہو جائیں. دونوں پر بھی ظلم و زیادتی کی گئی. اس کے بعد جب یہ کردار دیکھا گیا تو اللہ تعالیٰ نے پھر ایک مجاہد کو پیدا فرمایا جن کا نام علامہ فضل حق خیرآبادی علیہ رحمت و رحمان کی ذات ہے. آپ میرٹھ کی سرزمین سے نکلے اور نکل کر آپ ایک جلوس کی شکل میں دلی کی جامع مسجد جمعہ کے دن آپ تشریف لائے اور سارے لوگوں کو جمع کیا اور آپ نے ایک بلیغ خطبہ دیا. کہا کہ اگر آج کے دور میں اگر ہم تلوار لے کر نہیں نکلیں گے تو یہ وطن عزیز ہندوستان پر غیر مسلمین کی حکومت آئے گی اور ہماری نسلیں یہاں پر تباہ و برباد ہو جائیں گی. یہ ہمارا اپنا عزیز ملک ہے, ہم اس عزیز ملک کو غیروں کے ہاتھ میں نہیں دے سکتے. ہمارے باپ دادا نے اس کو خون سے سینچا ہے, ہمیں اپنے وطن عزیز سے محبت ہے. اس وقت میں اس تقریر کے درمیان میں سامعین کے حیثیت سے, سننے والوں کی حیثیت میں غیر مسلمین بھی تھے اور پنڈت جواہر لال نہرو بھی تھے اور اسی طریقے سے مسٹر گاندھی بھی موجود تھے. علامہ فضل حق خیرآبادی کی تقریر سن کر پنڈت جواہر لال نہرو اور مسٹر گاندھی نے کہا کہ یقینی طور پر مولانا جو کہتے ہیں اس پر کام نہ کیا جائے تو مسلمان غیر مسلمین کے ہاتھ میں بھی ہندوستان باقی نہ رہے گا. پھر ان لوگوں کے اندر جو جان کو پیدا کیا نہ وہ مسلمانوں میں پیدا کیا. آج جو ہم پر الزام لگایا جاتا ہے کہ مسلمان کرے کیا, مسلمانوں نے تمہاں کو زندہ کیا, تم سو رہے تھے, جگانے والوں کا نام مسلمان ہے, علامہ فضل حق خیرآبادی علیہ رحمت. لیکن آج دیکھیے لگ بھگ 1-2 نہیں 15,000 سے زائد علماء اہل سنت نے جام شہادت کو ہندوستان کو آزاد کرنے میں حصہ دیا. 15,000 صرف علماء کرام کی تعداد, وہ بھی اہل سنت والجماعت کی.
غیر اہل حدیث راوی جتنے تھے ان کی تعداد الگ ہے، لیکن جو سنی صحیح العقیدہ تھے 15,000 سے زائد ان کی اپنی تعداد موجود تھی۔ علامہ فضل حق خیرآبادی نے خطاب کیا اور وہاں پر فتویٰ لکھ کر بھیجایا کہ علماء اہل سنت فتویٰ دے کیا اب ہم پر جہاد فرض ہے کہ اس طرح کے حالات ہے؟ تو ہر جگہ سے فتویٰ آیا کہ یقینی طور پر علامہ آپ جو کہہ رہے ہیں اب ہم پر فرض ہو گیا کہ ہم جہاد کریں۔ اس وقت میں سارے مسلمان پہلی آواز پر جو لبیک کہتے ہوئے جمع غفیر جمع ہوا وہ 90,000 کے قریب تھا۔ 90,000 کے آپ تقریر کر کے نکلے تو 90,000 کا مجمع آپ کے ساتھ موجود تھا۔ جب انگریزوں کو پتہ لگا تو ان لوگوں نے کہا کہ یہ مسلمانوں نے غدر کیا ہے، دھوکہ دیا ہے۔ تو اسی کو یہ لوگ کہتے ہیں غدر۔ 15 اگست 15 اگست جو ہے 1857 جو ہے یہ غدر ہے، یہ غدر نہیں تھا۔ مسلمان اس وقت میں ہوش میں آئے اور اپنے حق کے لیے لڑنے کے لیے تیار ہوا، سمجھے؟ اب یہ اپنی تاریخ تھی۔ پھر اس کے بعد علامہ صاحب سے پوچھا گیا، انگریزوں نے کہا کہ کیا تم نے ہمارے خلاف کہا ہے؟ آپ نے سینہ چوڑا کر کے کہا الحمدللہ میں نے سب لوگوں کو زندہ کیا ہے، میں ہی تقریر کیا ہوں۔ تو پھر آپ کو دلی کے چوراہے پر پھانسی کی سزا دی گئی، پھانسی کی سزا، لیکن آپ ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹے۔ یہ نہیں کہا کہ نہیں میں کیوں مروں، میں ایسا میں ویسا، بہانے بازی کچھ نہیں۔ آپ نے کہا کہ میں اس کے لیے تیار ہوں، میری جان جاتی جانے دے، لیکن میں اپنے وطن عزیز سے محبت کرتا ہوں۔ اور یہ انگریزوں کے اندر ایک بڑی بیماری کیا تھی معلوم؟ یہ لوگ جو ہے کہ دو چیزوں کی لالچ دیتے تھے مسلمانوں کو، خاص طور کیا؟ ایک مال کی، ایک عورت کی۔ ابتداءً تو مسلمان اپنی عورتوں کو، اپنے گھر کی عورتوں کو یوں دیکھتا تھا پاکیزہ نظروں سے۔ کسی مسلمان کی لڑکی اگر بائی چانس چلی جائے اور مکمل زیب تن ہو کے بھی جائیں تو کسی بچے یا مرد کی جرت نہیں ہوتی تھی کہ وہ لڑکی پر نظر ڈالے، لیکن یہ لوگوں نے پہلے اپنی لڑکیوں کو دیا اور ان کو، ہمارے بچوں کو لالچی بنایا کہ عورتوں سے اس طرح محبت کی جاتی ہے۔ جب وہ لالچی ہو گئے تو پھر مسلمان جو ہے اپنے ہی مسلمان بھائی کے گھر پر ڈاکہ ڈالنا شروع کیا، جو بیماری آج تک چلی آ رہی ہے، آج تک۔ آپ بتائیے، میں ادھر ادھر اکثر ایک شعر بہتر میں پڑھتا ہوں، ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیسے لٹ گیا، ہمیں رہزنوں سے گلا نہیں ہے، تیری رہبری کا سوال ہے۔ تم تو مسلمان ہیں نا، پھر اپنے ہی مسلمان گھر پر کسی کی آبرو کے ساتھ تم نے کھیلا، کسی کی آبرو کے ساتھ تم نے نیست و نابود کیا، کسی کی آبرو کو اپنے گھر کی زینت نہیں بلکہ اللہ اکبر مسیح کی چیز سمجھا۔ یہ تو پھر انگریزوں کی پیداوار ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ ہم ہولیے سے تو مسلمان ہے، کردار سے آج تک ہم مسلمان نہیں بن پائے۔ یہ ہمارا اپنا کردار انگریزوں کی طرح ہوا۔ ان لوگوں نے دونوں کے درمیان میں یہی لالچ دیا کہ مال اور عورت، اور اسی کے بنیاد پر کوئی مسلمان کسی کی لڑکی کو دیکھتا، اس کے ساتھ غلط بدفعلی کرتا، پھر دو مسلمانوں میں جھگڑا ہوتا، پھر انگریز آ کر صلح کرا دے۔ ایسا نہ کرو، آپ لوگ مسلمان ہیں، گریبان کیوں پکڑتے؟ لالچ دینے والے یہی لوگ تھے۔ دے کر بھی ان لوگوں نے کہا کہ کیوں لڑتے؟ اب دونوں کی نظر میں انگریز جو ہے بڑے سچے اور اچھے ہو گئے۔ یہ تن کے گورے من کے کالے لوگ ہیں، من ان کا بڑا پاپی تھا اور جسم تو گورا تھا، اور یہی چیز بتا بتا کر ہمارے نوجوانوں کے، اس وقت کے نوجوانوں کی نگاہوں کو تباہ کیا، جس کا صلہ آج تک جوان بھگت رہے، آج تک بھگت رہے۔ پھر پیسوں کا لالچ، ان کو ادھار دیا جاتا، کبھی ضرورت پڑ جاتی۔ مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں، وقت ہو رہا ہے کافی، جیسا کہ ہندوستان کے اندر ہے نا، پہلے چائے کا کوئی عادی نہیں تھا، چائے کا تصور بھی نہیں تھا، تصور بول رہا ہوں، چائے کا تصور بھی نہیں تھا، خیال تو بہت دور کی بات، تصور بھی نہیں تھا چائے کا۔ تو پھر یہ لوگوں نے ایک کام کیا کہ پتی، چائے کی پتی آسام سے لاتے اور لوگوں کے درمیان میں فری میں تقسیم فرماتے، فری میں۔ ایک بار پلایا، دو بار پلایا، تین بار پلایا، چار بار پلایا، جب تک سامنے والا عادی نہیں ہوا اس وقت تک وہ لوگ فری میں پلاتے رہے۔ جب وہ عادی ہو گیا تو ان لوگوں نے ٹیکس لگایا کہ اتنی رقم میں یہ ملے گا۔
پھر اب لالچی بن گیا بندہ وہ چیز کا، خواہش مند ہو گیا، تو پھر بطور اس کو ہے نا پیسے دے کر وہ پتی خریدتا، چائے پیتا۔ پھر آخر میں طلب بڑھ گئی، پیسے نہیں ہیں، تو اس نے کہا کہ میں بطور ادھار آپ کو دیتا ہوں، لیں آپ بعد میں دے دینا۔ پھر اس طرح کے معاملات ہوئے، ہوتے ہوتے یہاں تک کہ مسلمانوں کو مکمل ان لوگوں نے خرید لیا۔ یہ کبھی چیزوں کا لالچ دے کر، کبھی عورت کا لالچ دے کر، کبھی پیسوں کا لالچ دے کر، کبھی چیزوں کا لالچ دے کر انگریز ہمیں اپنے آپ کو خرید لیا۔ جب ہم آپ کو خرید لیا، پھر ہمارا اپنا کردار بدلنے لگا، ہمارے حالات، ہمارے نظریات، ہماری سوچیں، ہماری فکریں تبدیل ہوئی۔ بہرحال علامہ فضل حق آبادی نے پھر اس کے بعد بھاگ توڑ سنبھالی، پھر اس کے بعد آپ کو جام شہادت پینا پڑا۔ پینے کے بعد پھر آپ دیکھیے یہ علماء اہل سنت نے جتنے لوگوں نے آواز اٹھائی تھی، سارے علماء اکرام کو ان لوگوں نے چن چن کے مارا، چن چن کے مارا۔ مساجد کو تالا لگا دیا گیا، مدارس اسلامیہ بند کر دیے گئے، مسجد کے اندر کسی کو کھلے طور پر نماز پڑھنے کی اجازت نہیں تھی۔ اس وقت میں بھی الحمدللہ بریلی مرکز تھا، آج بھی مرکز ہے۔ حضرت علامہ رضا علی خان علیہ رحمت الرحمن جو اعلیٰ حضرت کے دادا جان تھے، آپ کا بھی پہرہ داری کی گئی اور پابندی لگائی گئی کہ مسجد میں جا کر نماز کسی کو اجازت نہیں ہے پڑھنے کی۔ اگر رضا علی خان مسجد میں جائیں گے تو پھر ان کی گردن مار دی جائیں گی۔ تو آپ نے کہا کہ جو ہوتا دیکھا جائے گا، لیکن میں اللہ کے گھر کو بند نہیں کروں گا، میں آباد کر کے رہوں گا۔ آپ مسجد میں گئے، نماز پڑھے، کسی چاپلوسی کرنے والے اپنے ہی نے جا کر انگریزوں کو چاپلوسی کی کہ رضا علی خان مسجد کے اندر ہے، نماز پڑھ رہے۔ انگریز آئے، لیکن وہی بات ہے، مسجد کے اندر آئے، آ کر پورا تلاشا۔ وہی بات ہے کہ جس کو خدا آباد رکھنا چاہے، کون وہ شمع کو بجھا سکتا ہے؟ پوری مسجد تلاش کی، آخر میں کچھ نہ ملا، باہر نکل گئے۔ اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اسی مسجد کے دروازے سے اعلیٰ حضرت کے دادا حضور رضا علی خان باہر نکلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا کہ حضرت انگریز آئے تھے، آپ کو دیکھا نہیں؟ کہا کہ مجھے تو پتا نہیں، میں تو اللہ کی یاری میں مصروف تھا۔ الحمدللہ۔ تو بہرحال ان لوگوں نے تالا لگایا، سارے معاملات بند کیے۔ اس کے بعد آپ دیکھیے علماء اہل سنت کو چن چن کے ان لوگوں نے قتل کیا، جس میں نمایاں ذات جو نظر آتی ہے حضرت عنایت احمد کاکوری رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت کفایت احمد کافی رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ لوگ ایسے تھے جن کو بڑی تکلیفیں دی گئی۔ حضرت عنایت احمد کاکوری رحمت اللہ تعالی علیہ کو جزیرے میں کالے پانی کی سزا دی گئی، انڈومان نکوبار کے اندر آپ کو ڈال دیا گیا۔ لیکن آپ کو پتا ہے کہ جو اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے، اگر ویرانیوں میں جائے تو بھی آبادیوں میں تبدیل کرتا ہے۔ پھر اسی طرح ہوا کہ آپ کو جیل خانے میں ڈال دیا گیا، تو آپ نے جیل خانے کو بھی مدرسہ خانہ بنا دیا۔ جتنے قیدی تھے سارے قیدیوں کو آپ نے حافظ قرآن اور عالم دین بنا دیا ہے۔ پھر وہیں پر بیٹھ کر آپ نے بڑی بڑی کتابیں لکھی سیرت مصطفیٰ کے اوپر۔ ایک کتاب جو درس نظامی میں پڑھائی جاتی ہے، جس کو تواریخ حبیب الہ کہا جاتا ہے، یہ کتاب بھی آپ نے جیل خانے کے اندر بیٹھ کر کتاب لکھی۔ آج بھی مدارس اسلامیہ میں وہ کتاب پڑھائی جاتی ہے۔ اور آپ دیکھیے کفایت احمد کافی رحمت اللہ تعالی علیہ، اللہ اکبر، آپ کو 7 دن تک، 1-2 دن نہیں، 7 دن تک آپ کے بدن سے کپڑے نکال کے آپ کے جسم پر استری پھیری گئی، گرم استری۔ بس اتنا کہا گیا کہ جنگ آزادی سے ہاتھ چھوڑ کر نکل جاؤ، تمہاری جان بخشی جائیں گی۔ آپ نے کہا جان جاتی جائے، لیکن جس طرح میں اپنے اللہ رسول سے محبت کرتا ہوں، اسی مصطفیٰ کا فرمان ہے کہ مسلمان اپنے شہر اور اپنے ملک سے غداری نہیں کر سکتا۔ تو اسی مصطفیٰ کے فرمان کے تحت میں اپنے وطن عزیز ہندوستان سے غداری نہیں کر سکتا۔ آپ کے جسم اطہر پر 7 دن تک استری پھیری گئی، پھر بھی برداشت نہیں ہوا، تو آخر میں ان لوگوں نے آپ کے چمڑی کو پھاڑ کر اس کے اندر زخم بھرے، نمک ڈال کر آپ کے جسم کو جلایا گیا۔ پھر بھی آپ نے کہا کہ میں اس کام سے باز نہیں آؤں گا، نہیں رکوں گا۔ آخر میں ان لوگوں نے کہا کہ اب تمہیں پھانسی کی سزا دی جائے، کیا منظور ہے؟
مراد آباد کے چوراہے پر آپ کو لے جایا گیا، پھانسی کا پھندا سامنے ہے، موت بالکل سامنے ہے، آپ سے پوچھا گیا کہ بتاؤ آپ کی کوئی خواہش آخری ہو تو بتاؤ۔ آپ نے کہا کہ بس ایک تمنا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ بیوی بچوں سے ملنا ہے، گھر والوں کو سامان دینا ہے، مجھے کمانا ہے، مجھے جمانا ہے، آپ نے کچھ نہیں کہا، بس ایک کام کہا کہ بس ایک کام ہے، ایک خواہش ہے، ایک قلم لا کر دو، ایک پیپر کا ورق دے دو، میں کچھ کلام لکھنا چاہتا ہوں۔ آپ کو لا کر دیا گیا، جسم پورا چھنی چھنی ہے، ہر جگہ استری کے چرکے موجود ہیں، اس چرکوں پر نمک چھڑکا ہوا ہے، جسم جل رہا ہے۔ اس وقت میں آپ نے پھر قلم لے کر لکھنا شروع کیا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ یہ پورا کلام آپ نے تحریر فرمایا۔ کہا اب کیا خواہش ہے؟ کہا کچھ نہیں ہے، بس ایک خواہش یہ ہے کہ دربار مصطفیٰ پر میں اس کو پیش کرنا چاہتا ہوں۔ وہیں پر کھڑے کھڑے آپ موت کا سامنا ہے، موت آپ کے سر پہ منڈلا رہی ہے، گویا کہ پھانسی کے پھندے کے سامنے لٹکتے ہوئے آپ یہ کلام پڑھتے نظر آتے ہیں اور لوگوں کو پیغام دیتے نظر آتے ہیں کہ یہ لوگوں یاد رکھو یہ چند دن کی چیزیں ہیں اور چند دن کے معاملات ہیں، لیکن ہمیشہ جو باقی رہنے والی حکومت ہے اس حکومت کا نام کیا ہے؟ تو آپ نے شعر کے ذریعے تعلیم دی، نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں حشر تک نام و نشان پنجتن رہ جائے گا۔ آخری پھندا ہے، موت کا سامنے ہے، پھر بھی لوگوں کو پیغام دیتے ہوئے کہتے ہیں ہم سفیروں باغ میں کوئی دم کا چہچہا، یہ بلبلیں اڑ جائے گی سونا چمن رہ جائے گا۔ پھر پیغام دیا، لوگوں سنو، یہ لوگ اپنی وردی پہ ناز کر رہے ہیں انگریز، اور اپنی پوشاک جو نرم نرم بستر پہ ناز کر رہے، ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، آج نہیں تو کل یہ وردی بھی اتر جائیں گی اور یہ جسم کے اوپر خاکی کفن رہ جائے گا۔ آپ نے شعر میں کہا، اطلسو کم خواب کی پوشاک پہ نازا نہ ہو تم، اس سنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا۔ پھر لوگوں کو پیغام دیا، کچھ کرو یا نہ کرو اپنے حبیب پر درود ضرور پڑھا کرو۔ کہا کیا ہوگا؟ جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا۔ خود جل رہے ہیں پھر بھی کہتے ہیں کہ میں جلا نہیں ہوں، میں تو آباد ہو گیا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو بہرحال آپ کو پھر نعت پڑھنے کے بعد آپ کو سولی پہ چڑھایا گیا مراد آباد چوراہے پر۔ تو اس طرح ہمارے علماء اہل سنت نے اتنی قربانیاں دی اور اتنی خون کو سینچ کر، خون کے ذریعے سینچ کر اس وطن عزیز ہندوستان کو آزاد کرنے میں حصہ لیا۔ بڑی افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم نے اپنی تاریخ نہ کبھی پڑھی، نہ کبھی سنی، نہ کبھی ہمیں معلوم، جس کی بنیاد پر ہم یہ سمجھتا ہو بھائی وہ تہوار ہے، کہتے 15 اگست کہتے حکومت کا ہے، بھائی لائٹ لو کیا کرنا ہے۔ نہیں، ایسے موقعوں پر بھی پھر ہمیں ہم کو منظر عام پہ آنا پڑے گا اور آ کر بتانا پڑے گا کہ یہ غیر مسلمین کا تہوار نہیں، یہ تو ہمارے اکابرین کی یاد منانے کا دن ہے، یہ ہمارے اپنے لوگوں نے خون سینچا ہے، تب جانے کے بعد ہماری نسلیں یہاں پر آباد ہیں۔ ورنہ پھر یاد رکھو یہ لوگوں نے تو ہمیں جینے کا حق بھی چھین لیا تھا۔ یہ تو ہمارے اکابرین کا صدقہ ہے کہ آج ہم یہاں سانس لے سک رہے ہیں، یہاں پر کام کر سک رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ ساری قربانیوں کے بعد پھر ہندوستان 1857 کے اندر آزاد ہوا، اور جب آزاد ہوا تو وہ جمعہ کا دن تھا۔ جمعہ کا دن مہینہ رمضان المبارک، سبحان اللہ مسلمانوں کی کیا تاریخیں ملتی ہیں۔ مہینہ رمضان کا تھا، جمعہ کا دن تھا اور شب قدر کی رات تھی۔ اللہ تعالیٰ نے پھر اس ہندوستان وطن عزیز کو آزاد فرمایا۔ ہاں الحمدللہ۔ ایک ضعیف روایت میں یہ بھی ملتا ہے، ضعیف روایت ہے اگرچہ قوی روایت نہیں ہے، مورخین کے اندر بڑا اختلاف ہے اس کا، تو یہ ملتا ہے کہ سیدہ پاک کے جہیز میں جو چیز دی گئی تھی وہ جہیز کا ایک حصہ ہندوستان میں نظر آتا ہے۔ تو یہ اور اسی بنیاد پر اس شہر حیدرآباد کا نام حیدر مولا کائنات کے نام سے منسوب کیا گیا تھا۔ تو بہرحال یہ ایک ضعیف روایت ہے، اگرچہ اس کا زیادہ تعلق نہیں ملتا ہے، لیکن ایک روایت منسوب کی جاتی ہے۔ تو بہرحال یہ ہماری اپنی ہندوستان کی تاریخ رہی، مختصر طور پر میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ تو اتنا یاد رکھیں یہ ہمارا ملک ہے، یہ ہمارا اپنا ہندوستان ہے۔
کسی اور کا نہیں ہے. اس لیے ڈاکٹر اقبال نے کیا خوب کہا تھا, سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا, ہم بلبلیں ہیں اس لیے گلستاں ہمارا. آپس میں شعر پورا مکمل یاد نہیں میرے یار. آپ نے کہا تھا کہ یقینی طور پر یہ ترانہ لکھنے والے بھی کوئی غیر نہیں تھے, یہ بھی مسلمان تھے. تو آپ پوری تاریخ ہندوستان کو اٹھا کر پڑھیں گے, پوری تاریخ جتنے بڑی بڑی چیزیں ہیں نا سب کو بنانے والے ہم مسلمان ہی تھے. تاج محل لے لو, قطب مینار لے لو, مکہ مسجد لے لو, دلی کی جامع مسجد لے لو, انڈیا گیٹ آف انڈیا لے لو, جتنی تاریخ کی ہسٹریاں ملتی ہیں, تاریخی چیزیں ملتی ہیں, ساری چیزیں کوئی کسی نے بنائی ہیں, یقینی طور پر مسلمانوں نے بنائی. سمجھے, ہمارا اپنا یہ شہر ہندوستان سے گہرا تعلق رہا. تو یہ چند باتیں میں آپ کے سامنے پیش نظر کیا ہوں. بس اتنی تاریخ کو یاد رکھیں اور لوگوں تک پہنچائے کہ بھئی ان لوگوں نے کیا کیا ہے, ہم منع نہیں کرتے. مسٹر گاندھی نے بھی کیا ہے, پنڈت جواہر لال نہرو نے بھی, دیگر لوگوں نے بھی کیا ہے, لیکن ان کے اندر جان پیدا کرنے والے ہم مسلمان تھے. یہ ایک حقیقت پہ مبنی بات ہے. ہم نے اپنی تاریخ کو کبھی نہ پڑھا ہے نہ کبھی سنایا ہے, اس لیے لوگوں نے کہا کہ اب تو بڑا بہترین موقع ہے. خود اپنے لوگوں کو یاد نہیں کرتے, ہم کیوں یاد کریں. دھیرے 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 آپ پورے ہے نا اسکولز کے آپ چیپٹرز پڑھیے. کسی تاریخ میں سوشل جو ہوتا ہے تو پوری تاریخ آپ پڑھیے, کوئی تاریخ میں ہے نا کسی مسلمان کا ذکر نہیں ہوتا. کیوں؟ اس لیے کہ تاریخ لکھنے والے غیر مسلمین. ہمارے اپنے جن لوگوں نے لکھی ہے تاریخ, کبھی اس کو سوشل میڈیا پر وائرل ہونے ہی نہیں دیا, منظر اسلام پہ آنے ہی نہیں دیا. ورنہ آپ دیکھیے علامہ فضل خیر آبادی کی جو کتاب جنگ آزادی کے نام سے لکھی ہوئی ہے, اس کو آپ پڑھیں گے تو پتہ لگیں گے. لیکن یہ کتاب کو مارکیٹ میں آنے سے روکا گیا. مارکیٹ میں ملتی ہیں لیکن بہت کم ملتی ہیں. کافی کتابیں, کافی دکانیں تلاشنے کے بعد آپ کو کتاب ملے. کیوں؟ پڑھنے والے کم ہو گئے. سمجھے آپ, ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہوا, پڑھنے والے کم ہو گئے. پہلے لوگوں کو کتابیں پڑھنے کا, مطالعہ کرنے کا بہت شوق تھا. اب لوگوں کو مطالعہ نہیں, منہ کالا کرنے کا شوق ہوگا. بڑی شرم کی بات ہے. کیوں؟ دن بھر بولو آپ سوشل میڈیا, فیس بک, انسٹاگرام, اسنیپ چیٹ, جتنے چارٹس ہوتے ہیں پوروں پہ ہم اویلیبل ہے. اگر نہیں ہے تو کتاب ہمارے سامنے اویلیبل ہے. تو ہماری اپنی, ہم دین بھی سیکھنا چاہ رہے تو فون پہ, کتابیں بھی پڑھنا چاہ رہے تو فون پہ. تو یہ ہماری اپنی تاریخ ہوگی. تو اتنا یاد رکھیں, مطالعے کا شوق رکھیں. مطالعے کا شوق آپ کے ذہن کو بھی قوی کرے گا, آپ کے سینے کو بھی کشادہ کریں گے, اور آپ کے حوصلوں کو مضبوط کرے گا. کتاب پڑھنے کی عادت ڈالیں, چھوڑیں فون کو, سائڈ میں رکھیں. یہ ضرورت کی چیز ہے, لیکن ایسا ہو گیا کہ یہ بیماری بن گئی ہمارے لیے, بیماری. تو بہرحال کیونکہ اس سے فرصت ملیں گی تو بندہ دوسرے کام کرے گا نا. جب بھی اس کو فرصت کا ٹائم مل رہا, 5 منٹ ہو یا 10 منٹ, فوراً انسٹا پہ آتا ہوں. کوئی میسج تو نہیں کرا, نہیں بھی کرا تو بھی گھورتے بیٹھتا. یہ اسٹوری آ رہی, یہ ریل آ گئی, وہ ریل آ گئی, یہ دیکھ رہا تھا, وہ کر رہا تھا, ایسا تھا ویسا تھا. اگر اتنی دیر لوگوں سے جب پوچھا کہ پڑھے کتاب, فوراً ہم سب ٹائم نہیں ملا. انسٹا پہ آنے ٹائم ملا, فیس بک دیکھنے ٹائم ملا, بس کتاب پڑھنے ٹائم ملا. اگر وہی 5 منٹ آپ ٹائم نکالے نا تو دن بھر میں 1 گھنٹہ آپ کے پاس بچے کا کام کرنے کے بعد بھی کتاب پڑھنے کے لیے. لیکن یہ توفیق نہیں ہوتی ہے. بہرحال میں گزارش کروں گا آپ سے کہ آپ مطالعے کا شوق رکھیں, کتابیں زیادہ سے زیادہ پڑھیں, انشاءاللہ اس کا بڑا فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ. یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ.
عليك صلوات الله عليك يا حبيبي يا رسول اللہ آپ کا تشریف لانا وقت بھی کتنا سہانا جگمگا اٹھا زمانہ ہورے پڑتی تھی ترانہ انت نور اللہ فجرا جئت بعد العسر يسرا ربنا عليك قدرا يا إمام الأنبياء يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صدقہ دو موصل براکا صدقہ دو خواجہ پیا کا صدقہ دو کل اولیاء کا عشق دو احمد رضا سا استفیل غوث اعظم گنج بخش فیض عالم صدقہ امام اعظم دور وہ سبھی کے رجو ہو سب تمہارے در کے راستے ایک تو میرا ہے خدا وہ کیوں رضا مشکل سے ڈریے جب نبی مشکل کشا ہو یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے مشکلیں حل کرے شہ مشکل کشا کے واسطے سید سجاد کے صدقے ساجد رقم علم حق دے باقر علم خدا کے واسطے قادری کر قادری رق قادری جو میں اٹھا میرے مولا عبدالقادر قدرت نما کے واسطے کر عطا احمد رضا احمد مرسل حبے میرے مولا حضرت احمد رضا کے واسطے سایہ جملہ مشایخ یا خدا ہم پر رہے رحم فرما آل رحمہ مصطفیٰ کے واسطے برحمتک یا ارحم الراحمین والحمدللہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد